آج کے دور میں جس طریقے سے نوجوان جو ہے وہ نشہ خوری کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے جو منہیات چیزوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ان کے خلاف ہم کس طریقے سے آواز کو بلند کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا ہم لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نشہ سے دور ہٹ کر کے اور بالکل سادگی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو جائے؟ اس میں بہت زیادہ حد تک اس کے ذمہ دار والدین ہیں، بے شک، اور ائمہ حضرات علماء حضرات اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن والدین کا رویہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے اپنے اطراف میں کہ جب کہا گیا ان کے والدین کو کہ آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا تھا تو برجستہ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کی کمائی سے پی رہا تھا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو وہ تو یقیناً کل کو چل کے شراب بھی پیے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ والدین کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ والدین کو، اور اس کے حوالے سے ہم نے خطابت میں بہت زیادہ زور دیا ہے اس پہ، اکثر مقام پہ جہاں بھی مجھے موقع ملا، کہ ہونا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو شادی کا 2-3 مہینے کا ایک اسلامک کورس کرانا چاہیے۔ بے شک، اور اگر ہمارے بس میں ہوا اور اگر ہم مستحکم ہوئے تو انشاءاللہ ہم اس کا انتظام کریں گے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک جس طریقے سے ہم عام لوگوں کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیے ہیں، اس طریقے سے ہم ہر محلے میں یہ ہے کہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک خاص طور پہ جس طریقے سے حکیم لوگ شادی کورس چلاتے ہیں، اس طریقے سے ہم یہ ہے کہ تربیتی کورس جو ہے شادی کے حوالے سے، جن نوجوانوں کی شادی ہونی ہے، ہاں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلدی لائیں گے زمین پر کہ ہم رجسٹریشن کریں گے علاقے کے تمام تر نوجوانوں کا، جن کی شادی 1-2 سال میں ہونے والی ہے ان کو ہم جوڑیں گے اپنے ساتھ۔ آن لائن ہوا تو آن لائن، آف لائن ہو سکا تو آف لائن، ان کے لیے تربیت کا ایک بہترین نصاب انشاءاللہ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ آن لائن کے ذریعے ہو یا آف لائن کے ذریعے ہو، شادی کی تربیت کے تعلق سے، چونکہ بہت ساری جو ہے ماڈرن لڑکیاں جو ہیں حضرت، وہ کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو یا ہاسٹل میں رہ کر کے آتی ہیں اور انہیں تہذیب و تمدن سے بالکل ہی دور دور سے مطلب یہ کہ ناتا نہیں ہوتا ہے۔ وہ گھر پہ آ کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرتی ہے، وہی بچی جا کر کے اپنے سسرال جاتی ہے تو وہی رویہ جو ہے جس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے، اپنے سب کے ساتھ بھی وہی رویہ اپناتی ہے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے، نبھانے کی صورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس بھی کہ شادی کے 2-3 مہینے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ ان کی بدتمیزی اور چرب زبانی اور بد اخلاقی سامنے آ جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی یا کالج میں یا ہاسٹلوں میں رہ کر کے وہ اور بچیوں کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل جاتی ہے جہاں پہ عیاشوں کے وہ شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو تربیت اچھی نہیں مل پاتی ہے۔ تو ایسی بچیوں کے لیے بھی کیا یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو یہ بتایا جائے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور سب سے اہم جس کے لیے کورس انشاءاللہ چلایا جائے گا کہ والدین کے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں، بے شک، اور ذمہ داری کیا ہے والدین۔ اگر یہ سمجھ جائیں والدین تو ہمارے بچے، ہماری نسل آج کے دور میں سب سے زیادہ مرحلہ جو ہے نا وہ تربیت کے تعلق سے حضرت ہے۔ بالکل، لوگ جو ہیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں اور آخر میں آ کر کے تعویذ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، ہماری باتیں نہیں سنتا ہے، اور وہ ہے کہ موبائل۔ خود ہی سوچئے، ابھی میں اس کو پڑھ رہا تھا حضرت، اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 95 سے 96 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ 22 سال سے نیچے کے کوئی بھی بچہ جو ہے انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پورا کا پورا اپنے ایجوکیشن میں، اپنی تعلیم میں وہ فوکس کرتا ہے، اور فری فائر ہو یا PUBG ہو، وہ خود ہی اس کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، لیکن خود ہی وہ ہے کہ اپنے ملک میں ہے اس کو انسٹال کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ادر ممالک میں بچے تباہ و برباد ہوتے ہیں اسے کھیل کر کے۔ رات بھر جب جو بچہ رات بھر PUBG کھیلے گا اور فری فائر کھیلے گا، وہ کلاس میں کیا پڑھے گا؟ وہ اس کے تعلق سے بھی کہ یعنی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل سلیبس اور نصاب تیار کیے جائیں گے، تربیتی کیمپ کا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ رکھا جائے گا۔ اور